ينفقوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم درد و علم کے مارے ہوئے ہم درد و علم کے مارے ہوئے دوا دیتے ہیں، بس ان کی نگاہ شفقت کو دوا دیتے ہیں۔ آپ اب آپ نے پیکریش کو محبت فخر السادات سید پیر محمد باقر گیلانی دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں آج یہ آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد الطاف صاحب قبلہ علامہ ثناء اللہ صاحب اور بالخصوص پیر عرفان صاحب جنہوں نے خصوصی طور پر آج اس یاد کا محفل کا اہتمام کیا ہے، جو حضور قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنی جماعت کے ساتھ یہاں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا حال آپ کو بتا دیا ہے اشارتاً کہ اس وقت میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، کس حال سے گزر رہا ہوں۔ میں اس پوزیشن میں نہیں مائک پر کھڑا ہو کر میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آغاز بھی گفتگو کا صحیح نہیں کیا، شاید میں نے جو شعر پڑھا ہے وہ بھی غلطی پڑھ دیا ہے، آگے پیچھے کر دیا ہے۔ بس یہی میرا حال ہے اس وقت۔ آپ سے دعا ہے، درخواست ہے میری کہ میرے لیے، میرے رفقا کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ سفر جو آئندہ کے لیے ہمارے لیے شروع ہوا ہے، یہ خدمت کا سفر میری اور میری جماعت کا جو شروع ہوا ہے، یہ بڑا کٹھن ہے، بڑا نازک ہے۔ اس میں ہمیں خالق حضور کا صدقہ اپنے خزانوں سے استقامت عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کا مقام، ان کی شان، میں نے جو جتنی کسی کی بصارت ہوتی ہے، رکابت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، اپنی رفاقت سے، ان کی صحبت میں، وہ ایک بے مثل مقام تھا۔ آپ جبل استقامت تھے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، استقامت کا پہاڑ تھے، اور وہ مقام حاصل کرنا، وہاں تک پہنچنا، یہ بڑا ہی مشکل ہوگا۔ بڑے بڑے عظیم لوگ، بڑی عظیم ہستیاں موجود ہیں، میں کسی کی بھی نفی نہیں کر رہا، بڑے اچھے لوگ، بڑی بڑی استقامت والے، لیکن چونکہ یہ اجتماع ان کی یاد میں آپ نے مقرر کیا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہم مسکینوں سے ان کے صدقے پیار کیا اور یہاں پر بلایا، بالخصوص پیر عرفان صاحب نے۔ تو حضرات گرامی، میں نے اس لیے کہا استقامت، میں نے جو دیکھا ہے، ایک دن کا واقعہ میں آپ کو ان کی زندگی کا، ایک دن یہ ابھی سڑک نہیں بنی تھی جلال پور جٹاں کی، ایسے ہی کچے راستے تھے، تو موٹر سائیکل پر ادھر سے ڈیرے سے جب بیٹھے تو میں نے ان کی حالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ٹانگ اٹھا کر وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، نیچے موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے اور اوپر تھوڑا سا آسرا لے کر آپ تاکہ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کو اب موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے خاصی دقت اختیار کرنا پڑتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو یہی میرے اندر سوچ تھی، یہ سوچ لے کر وہ پیچھے بیٹھے تھے، میں آگے چلا رہا تھا موٹر سائیکل پر۔ میوں وال پہنچے تو میرے دل میں ایک وہ لالچ بھی تھی، یہ بھی دنیا داری کے حوالے سے خیال گزرا
کہ چلو آج بات کر لیتا ہوں، وہ پیچھے بیٹھے سامنے تو ان کے بات کی نہیں جاتی تھی کبھی آپ کا اتنا روب اور دبدبا تھا ہماری تربیت کے حوالے سے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ پیچھے بیٹھے ہیں وہ، میں آگے ہوں، جرات کر لی، میں نے بات کر دی۔ میں نے عرض کی کہ آپ سے موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھا جاتا، تو چاہیے تو گاڑی مل جائے۔ یہ لالچ بھی اس میں آ گیا، چلو ہم بھی موجیں کرتے رہیں گے ساتھ۔ میں نے کہا کہ اب گاڑی ہونی چاہیے، کار جس کو کہتے ہیں، موٹر سائیکل پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، کتنی مشکل سے ادھر سے بیٹھ کر آئے۔ تو آپ کا فرمان جو تھا نا آگے سے، آپ نے جھٹکا نہیں، فرمانے لگے پنجابی آپ نے فرمایا چپ کر کے موٹر سائیکل چلا، جڑا تیرا کام ہے، چپ کر کے موٹر سائیکل چلا، جڑا تیرا کام ہے، تیرے نالوں بڑا بھی میرا کوئی مہربان ہے۔ اور دوسرا لفظ آپ نے پھر دہرایا، آپ نے فرمایا کہ جہدے نال میں یاری لائی ہے نا، وہ تیرے نال کئی گنا زیادہ میرا مہربان ہے۔ اور یہ گل مکمل نہیں، آپ نے فرمایا وہ جانتا ہے، انہوں پتہ ہے کہ ایس ویلے آئیے میں موٹر سائیکل نہیں قابل ہوں، جس ویلے گڈی دے میں قابل ہویا نا تو پھر وہ آپ ہی بندوبست کرتے ہیں، تو اپنا کام کر جڑا تیرا کام۔ میں زبان بند، پسینہ آ گیا مجھے یہ ان کی بات سن کر۔ پھر وقت گزرتا آپ کے سامنے ان کی زندگی کی پوری کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ کو لوکل ہیں سارے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی کس طرح انہوں نے گزاری۔ مجھے سینکڑوں فون ان لوگوں کے بھی آئے ہیں بیرون ممالک سے جن سے میری کوئی جان پہچان نہیں، نام تک بھی نہیں ان کا سنا، ان کی زبان سے بھی یہی سنا ہے کہ ان کا اس دنیا سے جانا ہمیں بڑا گران لگ رہا ہے۔ ہم پر یہ خبر جو بڑی بھاری گزر گئی ہے، ہمیں یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے۔ پھر اگلی بات جب کی جاتی ہے نا کمی کون سی آئی، تو وہ یہ کہتے ہیں جب بھی کبھی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو ایسے ہی لگا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب سب سے بڑھ کر مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ تو قرآن پاک کے جو الفاظ میں نے تلاوت کی، میں نے آپ کو میری وجہ سے کیونکہ میں لیٹ پہنچا ہوں، آپ جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، شام تک بھی مہمان آپ کے آتے رہے ہیں، شام کے بعد مغرب کے بعد بھی آئے ہیں، اور ابھی جب ہم ادھر آنے لگے تھے سرگودا سے پھر ایک گاڑی پوری وہ مہمان آ گئے ہیں، تو ان کے آگے کھانا لکھا کر ڈیوٹی لگا کے ایک لڑکے کی، باقی تو سارے ادھر آ گئے ہیں، سب سے چاہت تھی کہ عرفان صاحب نے بلایا ہم نے جانا ہے، تو ایک لڑکے کو ادھر کھڑا کر کے آئے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیے، ہم حاضری لگوا کر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ مصروفیت اور حاضری جو ہے بہت میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا سر۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کیا حال ہے میرا، کیا سوچ کہاں تک جا رہی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، یا تشریح جو جن لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلتے چلتے موت آ جائے، اس کی تشریح یہ ہے جن لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلتے چلتے موت آ جائے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن یہ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں پھر موت آئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ قرآن پاک ہے میرے سامنے، میرے پاس بڑے قرآن پاک کے عالم لوگ موجود ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اب میرا ہے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسے لوگوں کو مردہ کہے، جو کلمہ کو ہے نا جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ فرمایا حد مقرر کر بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم کو سمجھ نہیں آ رہی، شعور نہیں رکھتے تم۔
اب شعور جو ہے نا، شعور دو قسم کا ہوتا ہے. ایک شعور ہوتا ہے عام شعور، صرف شعور. ایک شعور کی قسم ہے لا شعور. شعور اور لا شعور. شعور سمجھتے ہیں آپ؟ شعور کہتے ہیں سمجھ کو، عقل کو، ذہانت کو، اس کو شعور کہتے ہیں. عرفان صاحب، شعور ایک ہوتا ہے شعور صرف، ایک ہوتا ہے لا شعور. شعور کی حدیں ہوتی ہیں، شعور کی حدیں ہوتی ہیں، کسی حد تک اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے شعور. اور لا شعور کا مطلب ہے جس کی حادی کوئی نہ ہوتا، جس کی حادی. جو بندے اللہ کے قرب میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں ان کا بعد میں اس دنیا سے جانے کے بعد یہ عالم ہوتا ہے، جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ شعور پر چل رہے ہوتے ہیں. شعور پر معاملات ہوتے ہیں نا ادھر بہت زیادہ، اور بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، میل جول بھی ہوتا ہے مخلوق خدا سے مخلوق. اب اس میں بڑے پیچ و تاب ہوتے ہیں، اور جب اس دنیا سے وہ پردہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے وہ کٹ آف ہوتے ہیں، مجھ سے ظاہری طور پر کٹ آف ہوتے ہیں. پھر وہ دوسرے جہان میں جب جاتے ہیں نا، پھر ان کی منزلیں لا شعور پر چلی جاتی ہیں. لا شعور پر یعنی ان کا ادراک، ان کی فراست لا شعور ہو جاتی ہے جس کی کوئی حادی نہیں ہوتی. پھر ان کا فیضان جو ہے وہ بے حد ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ کے قرب میں رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو سرمسجود رکھنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ 20 سال اس دنیا سے ہم ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، ہمیں تو یقین ہے، لیکن حق الیقین کی منزلیں اور ہوتی ہیں. میں بس ختم کرنے لگا ہوں بات، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ قبلہ پیر صاحب کے آخری جو لمحات تھے نا، یہ میں مسجد میں بھی کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہوں. اس لیے دو باتیں ہوتی ہیں. آپ بھی بڑے عظیم ہیں، مسجد پاکیزہ جگہ ہے، اس میں یہاں پر جھوٹ بولنے والی تو بات میں نہیں کروں گا، نہ ہی ہو سکتی، کبھی بھی نہیں چاہیے. جھوٹ تو ویسے عظیم ہے. آخری لمحات میں ڈاکٹر صاحب آپ کی زبان پر تقریباً 4 سوا 4 کے درمیان کا یہ پیریڈ جو ہے، یہ الفاظ تھے کہ پیشاں چھوڑ، رستہ چھوڑ، رستہ چھوڑ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ. پیچھے ہٹ کر رستہ چھوڑ، کیونکہ پہلے آپ نے بیٹیوں کو بلایا ہے، ان سے بات کی ہے، کافی نصیحتیں یہ وہ سارا معاملہ چلا. پھر ان کو کہنے لگے کہ آپ چلی جاؤ. ہاتھ سے بھی اشارہ کیا، زبان سے بھی. وہ رکتی ہیں والد سے، پھر پیر صاحب سے جانے کا کس کا دل کرتا. پھر بیٹیوں کے لیے تو بڑا وہ رک جاتی ہیں. پھر سختی سے فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا حافظ، چلی نہیں جاؤ. پھر وہ چلی جاتی ہیں، کمرے سے باہر نکلتی ہیں. تو آپ کی زبان سے پہلا لفظ تو یہ تھا یا غوث اعظم دستگیر. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پیچھے آ جاؤ، رستہ چھوڑ. یہ بہت دفعہ آپ نے فرمایا. ہم پریشان بھی تھے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا، کسی اور اس طرح کے آدمی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ تو بات کرتے ہیں ایسے لوگ، اے طبیب ہٹ جا پرے ذرا، میں مریض عشق ہوں لا دوا. اے طبیب ہٹ جا پرے ذرا، میں مریض عشق ہوں لا دوا. جس نے مجھے درد عطا کیا اسی چارہ در کی تلاش ہے. سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمارے پیر صاحب اپنے بھی موسم، ان کا تعلق سب سے ہی ایسا تھا بے مثل. ان کی یاد میں یہاں پر آج یہ محفل کا اہتمام کیا. آپ کے مشہور ہیں ہم سب، اور آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں. ہماری بھی حاضری قبول فرما لینا. نفس